اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم عام عورتوں کی طرح عورت نہیں ہو اگر تم تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرو، اپنی دل میں نرم لہجے کو اختیار نہ کرو، کہیں وہ آدمی جس کے دل میں بیماری ہے وہ مائل نہ ہو جائے، اور اچھے طریقے سے بھلائی کے ساتھ بات کیا کرو، اپنے گھروں میں ٹہری رہو اور زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت اور بناؤ سنگار نہ کیا کرو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اے نبی کے گھر والیوں یا گھر والوں، اللہ تبارک و تعالی تم سے پلیدگی کو، نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ نہایت عزت کے لائق سامعین محترم، اس وقت دنیا میں عجیب سی ڈگر چل رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہیں دو جدا جدا گروہ بنا دیا گیا ہے۔ ستیہ ناس ہو اس میڈیا کا، جس کی وجہ سے ہر قسم کی غلط خبر بڑی جلدی سے لوگوں تک پہنچا دی جاتی ہے، اور خیر کے پہلو بھی اس میں موجود ہیں، لیکن بڑی تھوڑی مقدار میں خیر کی بات لوگوں تک پہنچتی ہے اور زیادہ غلط باتیں نشر کی جاتی ہیں اور لوگوں تک پہنچائی جاتی ہیں۔ انہی غلط باتوں میں سے ایک انتہائی اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ یہ لوگوں کو باور کروایا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور دوسرے بدری صحابہ، احد والے، خندق والے، فتح مکہ والے، یہ تمام کے تمام صحابہ ایک جانب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بالخصوص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دوسری جانب میں، اور یہ بالکل انتہائی غلط بات ہے اور بہت ہی غلط نظریہ ہے، جس کی وجہ سے اسلام کے خراب ہونے اور تباہ و برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ صحابہ کرام اور اہل بیت دو چیزیں نہیں ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت ایک ہی چیز کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے وہ اہل بیت میں سے ہوں، وہ صحابہ کرام میں سے ہوں، سب کی یکساں حیثیت ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو کسی سے تھوڑی سی فوقیت دی ہے اور زیادہ مرتبہ دیا ہے، وگرنہ تمام کی تمام ہستیاں انتہائی قابل احترام ہیں اور ادب کے لائق ہیں، اور ان کی سیرت بڑی ہی عمدہ سیرت ہے اور اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اہل بیت کا مفہوم ہی غلط بتلایا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ 4 افراد اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں۔ یہی بات سرے سے غلط ہے۔ اہل بیت میں سب سے اولین حیثیت انسان کی بیوی کو ہوتی ہے۔ انسان کی بیوی سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہوتی ہے، اور یہ میرا کلام نہیں ہے، قرآن مجید کا کلام ہے۔ یہ 22واں پارہ ہے، سورہ احزاب ہے، غالباً 32 اور 33 نمبر آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کو خطاب فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تم تو خاص عورتیں ہو، نبی کی پاکیزہ ازواج مطہرات ہو۔ تم جب کسی سے بات کرو تو نرم لہجے سے بات نہ کرو، تاکہ نبی کی بیوی کے بارے میں کسی کے دل میں کوئی برا خیال نہ۔ تم نماز بھی پڑھا کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی کرو، اور زمانہ جاہلیت والی زیب و زینت اور بناؤ سنگار اختیار نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اے نبی کے گھر والوں تم سے نجاست کو دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک اور صاف کرنا چاہتا ہے۔ آیتیں آگے بھی ہیں، یہ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، اس سے پیچھے والی اور اس سے آگے والی، یہ ساری آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بارے میں۔ اس میں آپ کی اولاد کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں آپ کے داماد کا ذکر ہی نہیں ہے۔ عورتیں، ازواج مطہرات، بیویاں، یہ سب سے پہلے نمبر پر اہل بیت میں شامل ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہاں پہ اعتراضات کا وقت نہیں، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، علمی بحثیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ آپ نے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے علیکم کہا، علیکم تو مردوں کی ضمیر ہے، تو یہاں پہ تو ساری کی ساری عورتیں ہیں، عورتیں اہل بیت میں نہیں، یہاں سے مراد علی اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علیکم ضمیر مرد کی ہے۔ ان لوگوں سے کیا کہا جائے جنہیں قرآن مجید کے اسلوب کا پتہ ہی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام گھر میں گئے، بچڑا بھون کر لا کر سامنے رکھ دیا، فرشتے کھاتے نہیں، ابراہیم علیہ السلام خوف زدہ ہو گئے۔ فرشتوں نے کہا ابراہیم ڈرو نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم قوم لوط کی جانب بھیجے گئے، ان کے اوپر عذاب نازل کرنا ہے، تمہیں ہم اولاد کی بشارت دینے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں پہ 2 ہی فرد تھے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، دونوں کو فرشتوں نے کہا رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کی برکتیں ہوں تم پر اے گھر والوں۔ اہل بیت شوہر کو اور بیوی کو کہا جاتا ہے، شوہر سے کہا جاتا ہے تمہارے گھر والے، ان کا کیا حال ہے، مراد ہوتا ہے بیوی، اہل بیت کا کیا حال ہے، مراد بیوی ہوتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے بھی مذکر کی ضمیر استعمال کی، اور اصل میں وہ ضمیر اہل کی طرف اشارہ ہے، اہل البیت، اہل کا لفظ مذکر ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بھی مذکر کی ضمیر کو استعمال کر دیا، وگرنہ سب سے اولین حیثیت بیوی کو ہوتی ہے، وہ اہل بیت میں جو ہے وہ شامل۔ یہ قرآن مجید نے بیویوں کو اہل بیت کہا ہے، جس طریقے سے ہم اہل بیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ہم اہل بیت میں شمار کرتے ہیں۔ ان سے پہلے نبی کی ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں اور حسن و حسین کی مائیں ہیں، وہ سب سے پہلے اہل بیت میں جو ہے وہ شامل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، حدیث پاک میں آتا، صحیح مسلم میں روایت ہے، فاطمہ کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، حضرت علی آپ کے پیچھے پہلے سے موجود تھے، انہیں ایک چادر کے نیچے لیا اور اللہ سے کہا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی پلیدگی کو دور کر دے، ان کو بھی پاک کر دے۔ اکثر مفسرین اور اہل علم اور صحابہ کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ نبی آپ کی ازواج مطہرات اہل بیت ہیں، آپ کی دعا کی وجہ سے میں نے ان لوگوں کو بھی اہل بیت میں شامل کر دیا۔ داماد اہل بیت میں نہیں ہوتا، داماد کی اولاد اہل بیت میں نہیں ہوتی،
نواسے نواسی ہیں، یہ دوسرے خاندان میں چلے جاتے ہیں، یہ دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ داماد بھی اہل بیت میں نہیں شامل ہوتا، آپ نے علی کو بھی شامل فرمایا، اپنے نواسوں کو بھی شامل فرمایا، اپنی بیٹی کو بھی شامل فرمایا، بیٹی بھی دوسرے گھر میں چلی جاتی ہے، کہا یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو بھی شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے ساتھ ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر۔ یہ تمام لوگ اہل بیت میں ہیں۔ عجیب اتفاق ہے کہ انسان والدہ کو اہل بیت سے نکال دے اور اولاد کو اہل بیت میں شامل کر، والدہ کو نکال کر اولاد کو اہل بیت میں شامل کرنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ نہ تو شریعت اس کا تقاضا کرتی ہے، نہ ہی عقل اس کا جو ہے وہ تقاضا کرتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بالخصوص، اور یہ چاروں ہستیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ بلکہ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تمام افراد جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ سارے اہل بیت میں شامل، ان سب کا ادب اور احترام کرنا یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ یہ ایمان ہے، جو آدمی ان ہستیوں کا احترام نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، اس کا ایمان میں کوئی دخل نہیں، وہ ایمان سے فارغ انسان ہے۔ جو انسان اہل بیت کا ادب نہیں کرتا ہے، ان کا احترام نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ 4 حدیثیں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، لمبا قصہ ہے، اس موقع پر آپ نے فرمایا لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی آدمی اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا ہے جب تک تم اہل بیت کے ساتھ وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے محبت نہیں کر لیتے۔ یہ عبداللہ ابن عباس سے کہا۔ عبداللہ ابن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کی بیویاں بھی اہل بیت، آپ کی اولاد اور آپ کا داماد بھی اہل بیت، اور آپ کی بیٹی بھی اہل بیت، اور آپ کے خاندان کے دوسرے رشتہ دار وہ بھی اہل بیت، آپ کے کزن حضرت عبداللہ کہا اگر وہ تم سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہیں کرتا، اس کے دل میں ایمان جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبغضنا اہل بیت رجل الا ادخلہ اللہ النار او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، ہم سے اہل بیت سے کوئی بھی آدمی بغض اور نفرت نہیں کرتا مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا۔ ہم یعنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کے جتنے بھی افراد ہیں، ان سے اگر کوئی آدمی بغض اور نفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کرتا۔ تیسری حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خم ایک حوض تھا مکہ اور مدینہ کے درمیان، اس حدیث کو بڑا پیش کیا جاتا ہے، یہ بالکل صحیح ہے، ہمارا بھی اس پر ایمان ہے، لیکن اس سے غلط مطلب ہم نہیں نکالتے ہیں۔ آپ نے خم جگہ پہ خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ کہا لوگوں قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور مجھے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر دے کہ آپ اللہ کے پاس تشریف لے جائیے، میں چلا جاؤں۔ لوگوں میں تم میں پیچھے 2 بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انا تارکن فیکم الثقلین، 2 بڑی ثقیل اور وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب فخذوا به واستمسکوا، لوگوں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو، فیہ ہدی والنور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے، اس پر جب تک تم مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز، میں اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا۔ کون ہے وہ مسلمان جو اہل بیت کا ادب نہیں کرتا؟ میں نے تو پہلے کہا ہے کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے جس کے دل میں اہل بیت کے ساتھ ذرہ برابر بھی نفرت پائی جاتی، ذرہ برابر بھی دشمنی اور بغض پایا جاتا ہے، وہ بندہ سرے سے ہی ایماندار نہیں۔ چوتھے نمبر پر
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی خود فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہاں کھڑے ہو کر ساری زندگی نمازیں پڑھتا رہے اور اس کے دل میں کچھ نفرت اہل بیت کے بارے میں پائی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں داخل۔ یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا نظریہ ہے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کی اولین شرط ہے، اس کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں بلکہ درست ہی نہیں ہوتا۔ لیکن اہل بیت ہیں کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان، اولین حیثیت آپ کی ازواج مطہرات امہات المومنین، پھر آپ کی اولاد، آپ کے نواسے، آپ کی بیٹی، آپ کے داماد، یہ اس میں شامل ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سارا خاندان، آپ کے چچا، آپ کے کزن، جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، آپ کا خاندان ہے۔ ان سے محبت کرنا اور ان کا ادب اور احترام کرنا یہ ایمان کی اولین شرط ہے۔ آئیے، جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ دو گروہ بنا دیے گئے ہیں، صحابہ کرام کا گروہ، اہل بیت کا گروہ۔ جیسے یہ دونوں آپس میں مخالف پارٹیاں ہیں اور آپس میں مسلمانوں کو بھی ایسے ہی باور کروایا جا رہا ہے، کچھ مسلمان صحابہ کرام کی جانب ہیں اور کچھ مسلمان اہل بیت کی جانب۔ حاشا وکلا، بالکل ایسا نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سازش ہے، یہ مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کی جو ہے وہ بدترین سازش ہے۔ نہ صحابہ کرام اور اہل بیت دو گروہ ہیں اور نہ ہی مسلمانوں کے دو گروہ ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کا جس قدر احترام کرتے تھے، ہمارے پاس اس کا 100واں حصہ بھی موجود نہیں۔ جتنا صحابہ کرام نے اہل بیت کا ادب اور احترام کیا اور جتنی اہل بیت نے صحابہ کرام سے محبت کی، 14ویں صدی کا کوئی بھی مسلمان اس جیسی محبت کر ہی نہیں سکتا۔ آئیے چند ایک نمونے میں پیش کرتا ہوں۔ آپس میں دنیا میں رہتے ہوئے اونچ نیچ ہو جاتی ہے، میاں بیوی سے ہو جاتی ہے، باپ بیٹے سے ہو جاتی ہے، بھائی بھائی سے ہو جاتی ہے، صحابہ کرام کی بھی آپس میں ہوئی ہے، ازواج مطہرات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئی ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت علی سے ہوئی ہے۔ زندگی میں رہتے ہوئے دو برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، تھوڑی سی بات کے اوپر جو ہے وہ آپس میں چکلش ہو جاتی ہے، لیکن وہ انسان اس کو جو ہے وہ صرف نظر کر دیتا، معاملہ ٹھیک ہو جاتا۔ یہ ساری مثالیں احادیث کے اندر وضاحت کے ساتھ موجود ہے، لیکن ان کے درمیان کوئی ایسی دشمنی نہیں تھی جس کو آج بنا کر پیش کیا جا رہا اور ان کو دو گروہ بنا دیے۔ میں چند ایک مثالیں پیش کرتا ہوں جو ان کے درمیان لازوال محبت کی ہیں کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کس طرح محبت کیا کرتے تھے۔ آئیے ذرا غور کیجئے۔ آپ جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ یہ شادی، اس کا مشورہ کس نے دیا؟ ہماری کتاب نے، ہماری تاریخ کی حدیث کی کتاب نہیں، یہ شیعہ کی کتاب ہے، کشف الغمہ، بحار الانوار مجلسی کی۔ ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے، وہاں پہ لکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینے والے کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی کرو، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے، یہ تین ہستیاں ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی کو مشورہ دینے والے جاؤ حضرت فاطمہ کا رشتہ طلب کرو، ان سے شادی کرو۔ رشتہ طلب کر لیا، شادی کا وقت طے ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یتیم تھے، ابو طالب فوت ہو گئے تھے، آپ کا سرپرست کوئی نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سرپرست، ان کے پاس کوئی مال و دولت نہیں تھا، شادی کے لیے پیسے نہیں تھے، کچھ خرچہ چاہیے تھا۔ صحابہ نے مشورہ دیا، علی تمہارے پاس ایک زرہ ہے، اس کو بیچ دو، اس کو بیچ کر کچھ پیسے لے لو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، علی یہ زرہ جو ہے مجھے بیچ دو، میں خریدتا ہوں۔ غالباً 4000 درہم کی یہ زرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خرید، زرہ خرید کر پیسے حضرت علی کو دے دیے، زرہ خود لے لی۔ خریدنے کے بعد انہی کتابوں میں لکھا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی سے کہا، علی یہ زرہ میں نے خرید لی، پیسے آپ کے ہو گئے،
یہ لو یہ زرہ میری طرف سے تحفے میں قبول کرو. انہی کتابوں میں لکھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا علی آپ نے شادی کرنی ہے, پیسے چاہیے تھے, میں نے زرہ خرید لی, اب یہ زرہ میری ہے, لو یہ زرہ بھی میں تحفے میں تم کو دیتا ہوں, یہ بھی رکھ لو تمہیں کام آ جائے. پیسے صدقہ خیرات نہیں دیے, کہیں ان کا دل نہ دکھی ہو, آل رسول میں سے ہیں, شاید صدقہ خیرات ان کو نہ لگتا ہو. زرہ خریدی, خریدنے کے بعد زرہ بھی ان کو جو ہے وہ ہدیتاً تحفتاً جو ہے ان کو واپس کر. یہ اہل بیت, یہ صحابہ کرام ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, جن کے بارے میں آج کتنا طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نے اہل بیت پہ نعوذ باللہ من ذالک ظلم کیا. ایسی کون سی بات ہے؟ یہ ہماری کتابوں کے حوالے نہیں ہے, یہ انہی کی کتابوں میں موجود ہے کہ صحابہ کرام کس قدر شدید اہل بیت کے ساتھ محبت کیا کرتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ولیمہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا. صحابی رسول سارا خرچہ ولیمے کا حضرت سعد بن معاذ نے پیش کیا. شادی کے لیے جو سامان خریدا اس کے لیے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سامان خریدنے کے لیے. بیٹا پیدا ہوا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے, علی بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ, ابوبکر صدیق بھی موجود ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں علی یہ بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کے زیادہ مشابہ نہیں ہے, یہ اپنے نانا کے ساتھ بڑی مشابہت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑا ہی مشابہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ ہنس رہے ہیں, مسکرا. یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے بعد کی بات ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ بچہ جو ہے وہ اپنے باپ کے مشابہ نہیں بلکہ اپنے نانا کے مشابہ ہے. اور علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا دیے, خوش ہو گئے, ہنس دیے کہ ہاں بات ایسا ہی ہے, یہ میرے مشابہ نہیں ہے بلکہ اپنے نانا کے زیادہ مشابہ. یہ صحابہ کرام ان سے محبت کیا کرتے تھے. اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بیمار رہنے لگے. ان کی تیمارداری کے لیے زندگی کے آخری ایام میں جس خاتون کو مقرر کیا جاتا ہے ان کا نام حضرت اسماء بنت عمیس. ابوبکر صدیق کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر میں ان کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی خدمت کرتی رہی. فاطمہ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا اے اسماء تمہارے خاندان سے تو ہماری لڑائی ہے, تم میرے گھر میں کیا لینے آئی ہو, ایسی کوئی بات. حضرت اسماء کو ان کے گھر میں رکھا گیا اور ان کی وہ خدمت کرتی رہی اور وفات تک حضرت فاطمہ کے پاس رہی. بلکہ حضرت فاطمہ اکثر غمزدہ رہتی تھی, پریشان رہتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت اسماء نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ کیا مسئلہ ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا زندگی میں کبھی میرا جسم کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا, مجھے خدشہ ہے جب میں فوت ہو جاؤں گی میرا جنازہ لے کر نکلیں گے تو میرا جسم کی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. ماں اور بہنوں کو یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سبق سیکھنا چاہیے. فرماتی ہیں کہ میں نے زندگی میں میرے جسم پر کسی غیر محرم مرد کی نظر نہیں پڑی ہے, جب فوت ہو جاؤں تو شاید جنازے پہ کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے, مجھے یہ بات بڑی پریشان کرتی ہے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی فاطمہ گھبراؤ نہیں, میں حبشہ کا سفر کیا ہے, وہاں پہ جب عورتوں کا جنازہ نکلتا ہے تو وہ کھجور کی چھال اور کھجور کے چھلکے اور اس کے تنے پتے وہ جو ہے وہ میت کے اوپر ڈال دیتے ہیں جس سے میت کا جسم بالکل چھپ جاتا ہے, اور جب آپ فوت ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی کریں. تاریخ میں لکھا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء کا یہ بات سن کر اتنی خوش ہوئی اور پہلی دفعہ ہنستے ہوئے ان کو دیکھا گیا. یہ پہلا موقع تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کہ کسی نے حضرت فاطمہ کو ہنستے ہوئے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خوش کرنے والا خاندان کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زوجہ محترمہ ہے جو زندگی کے آخری ایام میں غمزدہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو خوشی کا موقع جو ہے وہ فراہم کر, اور کہا پہلی مرتبہ آپ کی وفات کے بعد ان کو دیکھا گیا کہ وہ ہنس رہی ہیں اور خوش ہو رہے.
حضرات محترم، یہ صحابہ کرام کی اہل بیت کے ساتھ محبت ہے۔ آگے چلیے، یہی اسماء بنت امیس، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسماء بنت امیس سے شادی کر لیتے۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، ابو بکر صدیق بھی فوت ہو چکے ہیں، ان کی وفات کے بعد حضرت اسماء بنت امیس ابو بکر کی بیوی کے ساتھ کس نے شادی کی ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ ہی بتلائیے، جس معاملے کو اتنا بتنگڑ بنا کر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اس آدمی کی بیوی سے علی رضی اللہ تعالیٰ شادی کریں گے؟ یہ تاریخ کے اندر موجود ہے، کسی کتاب میں بھی اس کی نفی موجود نہیں ہے۔ اسماء بنت امیس ابو بکر کی زوجہ محترمہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے انہوں نے شادی کی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جاتا ہے، ان کی بھی ایک ہی دو باتیں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ خلیفہ بنے تو بدر کے جو مسلمان صحابہ کرام تھے ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا، 4,000 درہم، ایک ایک بندے کے لیے 4,000 درہم جو ہے وہ مقرر کیا۔ اور اہل بیت یعنی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے لیے 5,000 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ بدر کے صحابہ کے بیٹوں کے لیے 2,000، صحابہ کے لیے 4,000 اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے 5,000۔ عبداللہ ابن عمر، خلیفہ کے بیٹے ابن عمر، حضرت عمر کے پاس آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کہتے ہیں ابا جان، آپ نے حسن و حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5,000 مقرر کیا اور خلیفہ کے بیٹے کے لیے 2,000، کچھ انصاف تو کیجئے لوگوں، ذرا غور تو کرو اس واقعے کے اوپر۔ صحابہ کرام اپنی اولاد سے، عمر فاروق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی فاطمہ اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہ سے کیا کرتے۔ اپنے بیٹے کے لیے وظیفہ 2,000 مقرر کیا، حسن و حسین کے لیے 5,000 مقرر کیا۔ بیٹے نے کہا ابا جان، میں خلیفہ کا بیٹا ہوں، میرے لیے 2,000، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 5,000، کچھ تو انصاف کیجئے، قربان جائیے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، بیٹا تجھے معلوم ہے تیرا باپ جو ہے مسلمانوں میں سے ایک عام آدمی مسلمان ہے، اور ان کا باپ جو ہے وہ کون ہے؟ کائنات کے سب سے آخری پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے والد، ان کے نانا نبی ہیں، تیرا نانا بھی اگر کوئی نبی ہے تو لے آؤ، میں تجھے بھی 5,000 دے دیتا۔ تیرا والد اگر نبی ہے تو تم بھی لے آؤ، میں تجھے بھی 5,000 دیتا ہوں۔ ان کے نانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے میں نے ان کو 5,000 دیا، تیرا کوئی 5,000 کا حق نہیں بنتا۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام کی محبت ہے۔ تاریخ ابن الاثیر کے اندر بہت بڑی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے اپنی وفات کے وقت ایک بندے کو خلیفہ منتخب کیا اور لوگوں کو نہیں بتلایا، لوگوں کو جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا لوگوں، میں نے اپنے دل میں ایک بندے کا انتخاب سوچ لیا ہے، کیا میں اگر اس کو خلیفہ بنا دوں تم سب راضی ہو؟ سب نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو بکر صدیق، آپ پر ہمارا ایمان اور یقین ہے، آپ کسی بھی غلط بندے کا انتخاب نہیں کریں گے، یقیناً آپ نے بہترین بندے کا انتخاب کیا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو کے کہنے لگے میری ایک شرط ہے، میری ایک شرط ہے، میں اس کو قبول نہیں کروں گا الا یہ کہ وہ فلاں شخص ہو۔ اگر تو آپ نے فلاں شخص کو خلیفہ بنایا ہے تو میں قبول کروں گا، اگر فلاں شخص کو خلیفہ نہیں بنایا تو میں قبول نہیں کرتا۔ اور قربان جائیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وضاحت کی، وہ شخص کون ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر، اگر تم نے عمر فاروق کو خلیفہ بنایا ہے تو میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں، اگر آپ نے عمر فاروق کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ بنایا تو میں تسلیم نہیں کرتا۔ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی آپس میں محبت ہے۔ آج جو فتنہ اور جو سازش کا بازار گرم کیا جاتا ہے اس کا ہمارے دین کے ساتھ کوئی تعلق۔ در حقیقت یہ تشدد ہے، یہ دنیا میں انتشار پھیلانے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے
کہ لوگوں کو آپس میں تقسیم کر دیا تھا. صحابہ اکرام کے دو گروہ بنا دیے جائے، ایک طرف صحابہ اکرام اور ایک اہل بیت. مسلمانوں کے دو گروہ بنا دیے جائے، ایک اہل بیت سے محبت کرتا اور ایک صحابہ اکرام سے محبت. ایسا نہیں، ہمارا ایمان ہے صحابہ اکرام بھی ہمارے نزدیک محترم ہیں، اہل بیت بھی ہمارے نزدیک محترم ہیں، اور دونوں کے فضائل ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. سب کے فضائل ہیں. کسی کو آپ نے کسی چیز میں اعلیٰ مقام عطا کیا اور کسی کو آپ نے دوسری چیز میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. ہمارے نزدیک سارے کے سارے قابل احترام اور محترم ہیں، اور ان سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. اور جس کے دل میں رتی برابر بھی ان کے بارے میں نفرت ہے، بغض ہے، ہمارے نزدیک قطعاً وہ مسلمان نہیں ہے. اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ہمیں صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرما. اللہ ہمارا خاتمہ صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت کے اوپر عطا فرما. اے اللہ، صحابہ کرام اور اہل بیت کی قبروں کے اوپر کروڑوں برکتیں اور رحمتیں نازل فرما. اے اللہ، ان کے درجات بلند فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.